بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قربانی والے مہینے کی فضیلت کی۔ محترم حضرات، اسلامی اعتبار سے جو مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ کا مہینہ، آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوگا، اور سب کو پتا ہے آئندہ مہینے میں ہماری عید ہوتی ہے، جس میں بیل، بکری، اونٹ وغیرہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا ہجوم حج کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اور یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کا نام ذی الحجہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں حج ہوتا ہے۔ ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ، اور جو ذی القعدہ ہے اس کے معنی ہے جنگ نہ کرنے کا مہینہ، وعود عن القتال یعنی جنگ سے رکنے کا مہینہ، اور یہ دونوں بھی اشہر حرم میں سے ہے۔ اب اگر کسی کو یہ پتا نہیں کہ اشہر حرم کیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں مفتی صاحب کے ویڈیو کا مکمل لنک موجود ہے، جائیں ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت فارغ کریں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہور الشہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب مہینوں کا سردار تو رمضان المبارک ہے، اور سب مہینوں میں بزرگ تر ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ دیکھ لو، حدیث شریف میں خود رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کو قابل احترام بتایا گیا ہے۔ اور جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو خاص طور پر وہ لوگ جو قربانی کرنے والے ہوں نہ اپنے بال کاٹے نہ ناخن تراشیں، کیونکہ حدیث شریف میں موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا ياخذن شعره ومن اظفاره شيئا حتى يضحي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قربانی کرنی ہو اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ایسا شخص نہ اپنے بال کاٹے نہ ناخن۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، مہلک وبا کا زور بڑھتا ہی جا رہا ہے، فاصلوں کو برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، استغفار کی کثرت کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔